یہ سوال تو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، کون کرتا ہے ان کی فنڈنگ۔ جان کر شاید آپ کو بھی حیرت ہو یا ہو سکتا ہے حیرت نہ ہی ہو۔ ہمارے ہاں ایرانی پیٹرول اور پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اسی سے ہی بنیادی طور پر دہشت گردی کی فنانسنگ ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں جمع کرائی گئی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 29 سیاستدان ایرانی پیٹرول سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ سینئر صحافی ہیں اشرف ملخم، یہ ان کی خبر ہے جو روزنامہ دی نیوز میں شائع ہوئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران سے ہر سال 2.8 ارب لیٹر پیٹرول سمگل ہو کر پاکستان لایا جاتا ہے۔ اس کام میں ہمارے 29 سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ 90 سرکاری اہلکار برابر کے ملوث ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ملک بھر کے کوئی 1000 پیٹرول پمپس ایرانی پیٹرول کی غیر قانونی فروخت کرتے ہیں، اور تو اور ایرانی پیٹرول کی ٹرانسپورٹیشن میں پاکستان اسٹیٹ آئل PSO کی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ پرائم منسٹر کے دفتر میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملک سے ڈالر کی سمگلنگ اور فارن ایکسچینج کی غیر قانونی سرگرمیوں میں 722 کرنسی ڈیلرز ملوث ہیں۔ اس مسئلے کو ہنگامی طور پر حل کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کیونکہ جو پاکستانی باہر ملکوں سے یہاں اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں اس پیسے میں پچھلے مہینے اگست میں یکدم 24% کمی ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بلیک مارکیٹ اور سمگلنگ کی وجہ سے ڈالر کے سرکاری اور غیر سرکاری ریٹ میں اتنا زیادہ فرق ہو گیا ہے کہ بیرون ملک آباد پاکستانیوں کو حوالہ ہنڈی یعنی گرے مارکیٹ کا ریٹ بہتر ملتا ہے۔ ایک تو ملک میں ڈالرز کی کمی ہے، اوپر سے حوالہ ہنڈی والوں نے 5 انگلیاں اور سر سب گھی میں ڈالا ہوا ہے۔ باہر رہنے والے پاکستانیوں کو حوالہ ہنڈی سے $1 پر 20 سے 25 روپے زیادہ ملتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بینکوں کے ذریعے یا قانونی چینل سے پاکستان پیسہ کیوں بھیجیں گے؟ بلکہ کرنسی کی بلیک مارکیٹ میں تو $1 پر 30 روپے تک زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے کرنسی سمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن لازمی ہو گیا ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسی بیک گراؤنڈ میں ابھی 9 ستمبر کو اسلام آباد میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل یعنی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی اصل قیمت اس وقت 250 روپے کے لگ بھگ ہے۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ملک میں ڈالر کی قیمت کو مارکیٹ ویلیو کے برابر یعنی 250 روپے پر لانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ہر ممکن کارروائی کی جائے گی۔ پیٹرول، ڈالر، چینی، کھاد اور گندم وغیرہ کی سمگلنگ کے خلاف فل آن کریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ سینئر صحافی اشرف ملخم نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں چینی، کھاد اور گندم کی پاکستان سے سمگلنگ کی تفصیلات بھی جمع کرائی گئی ہیں۔ چینی، کھاد اور گندم کی سمگلنگ میں صوبائی حکومتوں میں تعینات سرکاری اہلکار ہی سمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کی مدد کرتے ہیں۔ گندم کی سمگلنگ میں 592 ذخیرہ اندوز اور 26 سمگلرز ملوث ہیں۔ چینی کی سمگلنگ میں 148 افراد ملوث پائے گئے، ان میں قانون نافذ کرنے والے اور دوسرے محکموں کے 52 افسروں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اسی طرح کھاد کی ذخیرہ اندوزی میں 405 اور سمگلنگ میں 64 کرمنلز ملوث ہیں۔ اتنی ڈیٹیل بتانے کا مقصد تھا یہ اندازہ کرانا کہ کس طرح ہمارے اپنے ہی سیاستدان اور سرکاری افسران ہمارے ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ اب جبکہ یہ رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس میں جمع ہو گئی ہے تو ہمیں مل کر نگران حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ ان کالی بھیڑوں کے نام سامنے لائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے، وہ بھی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت، تاکہ نہ ان ملزمان کی ضمانت ہو سکے اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ ان ملزمان کی دہشت گردی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ ان سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے نام جاننا ہمارا رائٹ ہے تاکہ اگلے الیکشن میں کوئی انہیں ووٹ نہ دے، اور جو سرکاری افسران ملوث ہیں ان کے نام سامنے آئیں گے تو ان کے رشتہ داروں اور آس پڑوس والوں میں اگر غیرت ہوگی تو وہ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تاکہ ان چوروں کو بھی پتہ چلے کہ حرام کے پیسے پہ بھڑکے مارنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے بلکہ گناہ اور بے غیرتی بھی ہے۔